السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے امام مہدی کے حوالے سے، ان کے ظہور اور ان ظہور سے پہلے جو نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کریں گے، جو کہ حالات حاضرہ 2025 میں جو کچھ نشانیاں ہیں جو وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو ان حالات حاضرہ کے اندر جو نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور ہونے سے پہلے جو ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کا تذکرہ بھی ایک نبی علیہ السلام سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہدی میری امت میں ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے وہ ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ظلم و جبر کے ساتھ جس طرح زمین بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی میری امت میں سے ہوں گے، یہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب مطلب ان کا ظہور ہوگا، وہ زمین کو جو ہے بالکل بھر دیں گے انصاف اور عدل کے ساتھ، اس سے کو بھر دیں گے، اور ظلم اور زیادتی سے جس طرح پہلے وہ بھری ہوئی ہوگی اسی طرح جو ہے ان کا نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ امام مہدی کے حوالے سے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور ہونے کے ساتھ جو قیامت کی نشانیاں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہی قیامت کے نشانی میں سے نمبر ایک نشانی ہے، اور دجال کا فتنہ جو کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ بھی جو ہے قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی ان کا آنا، ان کا ظہور ہونا علامت قیامات میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع، اور دخان، جیسے دخان نام ہے قرآن مجید کی ایک سورت کا، اس کا معنی ہے دھوئیں کا نکلنا، دھوئیں کا اٹھنا، یہ بھی ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے دابۃ الارض، قیامت کے دن ایک دابۃ الارض ایک جانور ہے جو نکلے گا، جو لوگوں سے باتیں تکلمہم ان الناس، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ بھی علامت قیامات میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آتے ہیں ہم 2025 کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے حالات کے لحاظ سے جو ہے وہ قرب قیامت اور امام مہدی کے ظہور کو کیسے قریب کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے جو سائے ہیں، مثال طور فلسطین اور شام، یہ حالات حاضرہ کے اندر جو چل رہی ہیں یہ نشانیاں، یہ امام مہدی کے ظہور ہونے کو بالکل ہی قریب کرتی ہیں۔ حالات مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے تلے جو ہے آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، ایک یہ خانہ سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ بیت اللہ پر حملوں کے خدشات دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو نظر دوڑائی جائے معاشرے کے اندر، بہت ہی قریب ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازش کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ بیت اللہ پر حملے کی سازشیں اس وقت جو ہے وہ بالکل جوبن پر ہیں۔ نمبر دو، اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت، یعنی اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے یہ بھی امام مہدی کے ظہور ہونے، جو کہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، ان کا ظہور ہونا بہت ہی قریب سے دکھتا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی عالمی سطح پر دیگر عالمی سطح پر مظلومیت، یعنی مسلمان اس وقت جو ہے بہت زیادہ حالات حاضرہ 2025 کے اندر دیکھیں تو مسلمان بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ اور نمبر جو ہے 4 جو ہے زلزلہ وبائیں، دیکھتے ہیں کہ ہر روز کبھی شہر کراچی کے اندر زلزلہ ہے، کبھی ساہیوال پنجاب کی طرف، لاہور کی طرف، اسلام آباد کی طرف، ہر روز
ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن، ہفتے میں ایک بار دو بار زلزلے کے جو جھٹکے ہیں دنیا بھر میں جو ہے یہ ان کا زیادہ ہو جانا، یہ بھی حالات حاضرہ کے اندر اس سے بھی یہ بات زیادہ قریب جاتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اخلاقی بگاڑ، فحاشی، قتل و غارت، اس کا عموم ہو جانا بالکل دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ پر فحاشی کا اڈا، ہر گلی، ہر بازار، ہر روڈ، ہر چیز، ہر ادارے کے اندر تک جو دنیا کے ادارے موجود ہیں ان کے اندر بھی بہت کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے وابستگی دکھاتے ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کے ماحول جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی فحاشی کا، قتل و عام کا بڑھ جانا، یہ اس چیز کو دکھا رہا ہے دور حاضر کے اندر کہ امام مہدی کا ظہور انتہائی زیادہ قریب ہے۔ اب کیا یہ سب کی سب نشانیاں جن کا جو ہے ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، ان سب کی نشانیاں امام مہدی کے ظہور اور اس کی آمد کی جو چھوٹی نشانیاں بھی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ تو ہم نے جو پیچھے بیان کی وہ حالات حاضرہ کے روح سے نظر رکھ کر ہم نے بیان کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امام مہدی کی آمد کی چھوٹی سی جو نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، کچھ عرب سرزمین میں جنگ اور فتنے، بالکل عرب یمن کے اندر، عرب کیونکہ یمن جو ہے وہ عرب سرزمین ہے، وہاں کنٹری عرب کی ہے، وہاں پر اس وقت فتنے فساد، ملک شام کے اندر بھی ملک شام بھی عرب کنٹری ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کے جو ہے ماحولیات وہ چل رہے ہیں، جنگ اور جدل کا ماحول گرم ہے، اور علماء کا فقدان یقیناً پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے علماء جو کہ انتہائی چوٹی کے درجے کے عالم تھے، صحیح حق کو پہنچانے والے علماء تھے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ابھی تک دھڑا دھڑ پوری دنیا سے علماء جو حق کو پہنچانے والے ہیں، حق کی بات کرنے والے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قیامت کی علامات امام مہدی کے ظہور ہونے کی، ان کو نکلنے کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اور جھوٹے مدعیان مہدی، یعنی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، تو لہذا ایسے بھی بہت سارے دعوے جو ہیں وہ موجود ہیں، کیے گئے ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ اگر اس کی تحقیق کریں تو آپ کو بہت سارے اس طرح معلومات مل جائے گی جس میں یہ دعوات کیے گئے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، فلاں شخص نے دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں، تو یہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اور لوگ دین سے دور ہو جانا، لوگوں کا دین سے دور ہو جانا، بالکل اس وقت دور حاضر کے اندر لوگوں کی دین سے بالکل دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، دین اسلام سے دلچسپی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ پورا ہو چکا ہے، لوگ دین سے اعراض کر چکے ہیں، دین سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی، بد امنی کا خوف انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوئے، ہر وقت موجود ہے، مہنگائی ہے، بد امنی ہے، سارا سلسلہ یہ جو ہے یہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ یہ قرب قیامت جو کہ نشانی میں ایک لمبی حدیث ہے، امام ترمذی نے ذکر کی ہے، اس کے اندر آخر میں انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی ہے، ان کو بہت خوف مسلط کیا ہے ایک چیز کا، یعنی معاشی حالات کے حوالے سے وہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری ان حالات میں کیا بنتی ہے؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ جیسے بادروا بالاعمال فتنا، صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنے جو ہیں قرب قیامت ایسا ہوگا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کے اندھیرے، لمبی حدیث ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آئیں گے۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تم لوگوں نے اعمال کے اندر جلدی کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فتنے کے دور کے اندر توبہ، استغفار اور اعمال کے اندر جلدی کرنا۔ نمبر 2 ہے کہ علم کا سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نمبر
تین جو ہے وہ کیا ہے؟ مگر باطل سے بچنا اور حق کے ساتھ دینا. یعنی آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنے ایسے نئے دین جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، ان کو دین کہا گیا ہے، ادیان باطلہ ان کو کہا جاتا ہے. ایسے جو ہیں باطل چیزیں وہ اس کو حق کا لیبل لگا کر بیچا جا رہا ہے. لہذا اس طرح ان سے جو ادیان باطل ہیں ان پہ حق کا لیبل لگا کر ان کو بیچا جا رہا ہے. ان سے بچنا، یہ ان سے بچنا اور حق کا ساتھ دینا، جو سچا اور کھرا دین ہے اسلام، اس کا ساتھ دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. امام مہدی کے ظہور کے لیے جو ہے انتظار کرنا، امام مہدی کے ظہور کے لیے، کیونکہ علامت قیامت ہے ان کا ظہور، اور انتظار کے ساتھ ساتھ قیامت کے ہول ناکیاں جو ہیں ان کی جو سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا. یہ اہم نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تھی آپ چند معلومات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امام مہدی کے حوالے سے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.